اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. یہ نہیں کہ میں تجھے ایک ماننے لگوں، میں شرک نہ کروں. وہ تو اللہ کو ہمیشہ ایک مانتے تھے، وہ شرک میں تھے ہی نہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام. وہ اسی بات کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مشن کیا دیا ہے، فرعون سے جاؤ، نرمی سے پیش آؤ. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اسلام سینے میں داخل نہ ہو جائے. اسلام کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے، شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے. اسلام سے ریلیٹڈ انٹرسٹنگ باتیں جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارے ویڈیوز. بس میں رب اشرح لی صدری کا میننگ کیا ہے؟ دیکھو یہ جو دعا ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے. اور یہ دعا انہوں نے کب کری ہے؟ جب اللہ نے ان کو مشن دیا ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. کیا پتہ وہ بدل جائے، کیا پتہ وہ ڈر جائے. کہاں تھی یہ بات؟ سورۃ طٰہٰ آیت 43 اور 44. دیکھو بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ فرعون اللہ کے رسول کا دشمن ہے. موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کا دشمن ہے فرعون. یہی بات اللہ نے سورۃ طٰہٰ سورہ 20 آیت 38 میں بولی موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ میں اس کو اپنے اور اس کے دشمن کے گھر میں پلواؤں گا. تو فرعون اللہ کے رسول کا دشمن ہے. یہ بات اللہ نے تبھی بتا دی جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں. اور تم 5 آیتیں آگے جاؤ، 38 سے 43 44 پہ آؤ. اللہ موسیٰ علیہ السلام ہارون علیہ السلام کو مشن دے رہا ہے، اپنے اور ان کے دشمنوں کے پاس ہی بھیج رہا ہے. جس فرعون سے زیادہ ظالم کوئی ہوا نہیں ہسٹری میں، اس کے پاس بھیج رہا ہے. اور کیا بول رہا ہے اللہ؟ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے نرمی سے پیش آؤ. کیا پتہ وہ بدل جائے، کیا پتہ وہ ڈر جائے. بیسکلی اللہ موسیٰ علیہ السلام کو کیا مشن دے رہا ہے؟ اللہ پیغمبروں کو، اولیاء اللہ کو مشن کیا دیتا ہے؟ ہاں، پیغمبروں کا مشن کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا مشن کیا ہے کہ دیکھو یہ جو فرعون ہے یہ اس لائق نہیں ہے میں اس سے محبت کروں، اس کو اس لائق بناؤ کہ میں اس سے محبت کر سکوں. یہ مشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ جو غار حرا میں مشن دیا ہے کہ دیکھو کیسے آپ کی قوم جو ہے کیسی برباد قوم ہے، مردود قوم ہے. پیدا ہوئی بچیوں کو ریت میں گاڑ دیتے ہیں، اتنا رحم نہیں آتا ان کے اندر. جائیے اور ان کو ایک الرحمن محبت کے خدا کی توحید کی طرف بلائیے، کیونکہ محبت کے خدا کو جو مانتا ہے وہ پیدا ہوئی بچی کو ریت میں نہیں دبا سکتا. تو ان کا بھی مشن یہی تھا کہ دیکھیے اپنی قوم کو یہ اس لائق نہیں ہے میں ان سے محبت کروں، ان کو اس لائق بنائیے کہ میں ان سے محبت کر سکوں. دیکھو بھائی یہی اسلام ہے. موسیٰ علیہ السلام جب دعا کر رہے ہیں اللہ رب اشرح لی صدری، میرا سینہ کھول دے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. سورہ انعام آیت 125 میں آتا ہے یشرح صدرہ للاسلام، کہ اللہ کہتا ہے کہ اللہ کھول دیتا ہے صدر جس کا چاہے اسلام کے لیے. موسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ میرا صدر کھول دے، کس کے لیے؟ اسلام کے لیے. دیکھو وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے اسلام کے عقیدے ٹھیک کر دے. عقیدے تو موسیٰ علیہ السلام کے ہمیشہ ٹھیک تھے. عقیدے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خود غار حرا میں ٹھیک تھے، پر ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن یہ تھا کہ قوم یہ لوگ اس لائق نہیں ہے میں ان سے محبت کروں، ان کو اس لائق بناؤ کہ میں ان سے محبت کر سکوں. یہی پیغمبروں کا مشن ہوتا ہے. اور موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں رب اشرح لی صدری، اللہ میرا سینہ اسلام کے لیے کھول دے. یہ نہیں کہ میں تجھے ایک ماننے لگوں، میں شرک نہ کروں. وہ تو اللہ کو ہمیشہ ایک مانتے تھے، وہ شرک میں تھے ہی نہیں کبھی موسیٰ علیہ السلام. تو دعا کس کی؟ اسلام. اسلام از کہ اپنے دشمن کو بھی نرمی سے پیش آنا اور اس کو بدلنے کی کوشش کرنا. وہ اسی بات کی دعا کر رہے ہیں کیونکہ اللہ نے مشن کیا دیا ہے، فرعون سے جاؤ، نرمی سے پیش آؤ. اور وہ کہہ رہے ہیں اللہ یہ کام نہیں ہو سکتا جب تک اسلام سینے میں داخل نہ ہو جائے. اسلام کیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے جنت کا سکور بڑھے، شیطان چاہتا ہے جہنم کا سکور بڑھے. اللہ محبت کا خدا کہہ رہا ہے دیکھو یہ جو لوگ ہیں، یہ فرعون جو ہے اس لائق نہیں ہے میں اس سے محبت کروں، اس کو اس لائق بناؤ کہ میں اس سے محبت کر سکوں. یہی اسلام ہے میرے بھائی. تو رب اشرح لی صدری جو ہے وہ ایک دعا ہے، صرف عقیدے کی نہیں کہ اللہ کو ایک ماننا، شرک سے بچنا، بلکہ اس ایٹیٹیوڈ کی جو موسیٰ علیہ السلام کا تھا کہ اپنے دشمنوں کے لیے بھی اچھا چاہنا، بہتر چاہنا. دیکھو جنت چاہنے کا مطلب لوگ کیا سمجھتے ہیں؟ جس سے تم نفرت کرتے ہو، جس کے لیے تمہارے دل میں دشمنی ہوتی، برائی ہوتی، تم اس کے لیے 10 روپے کا ایک پین گفٹ میں نہیں چاہتے ہو 10 روپے کا قلم بھی اسے گفٹ ملے. تم چاہتے ہو کہ گھر بڑے اچھی سی مرسیڈیز اس کے گھر کے باہر آگے کھڑی ہو جائے، نہیں چاہتے. جنت کیا چاہو گے؟ تو جنت چاہنے کا مطلب ہے محبت کا سمندر ہونا اس زمین کے پیٹھ پہ جو بھی انسان ہیں، جو بھی مخلوق ہیں ان کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام اسی کی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ اس فرعون سے کیسے نرمی سے پیش آیا جا سکتا ہے، میرے سینے میں اسلام کا علم ڈال دے، ایٹیٹیوڈ ڈال دے جو اسلام کا ایٹیٹیوڈ ہے. انہوں نے علم کی دعا کری. علم کیا؟ وہ بھی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے. کیا یہ علم نہیں ہے؟ صرف بات یہ نہیں ہے، اسلام کا مطلب یہ نہیں کہ بس اللہ ایک. اسلام میں اور بھی تو باتیں ہیں کہ فرعون آدم علیہ السلام کی اولاد ہے، شیطان اسے بہکاتا ہے. کیا یہ اسلام نہیں ہے؟ یہ اسلام ہے.
शैतान चाहता है वो जहन्नमी हो जाए, वो नफ़रत में, दुश्मनियों में, डिस्क्रिमिनेशन में अपनी ज़िंदगियाँ गुजार दे, और इस कायनात को जो खुदा है जिसकी गवाही ज़मीन और आसमान दे रहे हैं कि भाई ए इंसानों, तुम्हारा खुदा मोहब्बत का खुदा है, हाँ? कि सूरज भी देखो सब पे चमकता है, हाँ? बादल भी देखो बारिश सब पे करते हैं, है कि नहीं? तो इस एटीट्यूड की दुआ रब्बिश, अपने रब को पुकारा है, हाँ? रब्बुल आलमीन को पुकारा जा रहा है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, जिसका सूरज मुसलमान पे भी चमकता है, गैर मुसलमान पे भी चमकता है, जिसका बादल बारिश ईमान वाले के खेत भी करता है और गैर ईमान वाले के खेत पे भी करता है, ये उसके लिए दुआ है कि ऐ रब, जो तेरा एटीट्यूड है, जो तेरा इस्लाम है, सबमिशन टू योर विल, सूरज सबमिट करा हुआ है अल्लाह को, बादल सबमिट करा हुआ है अल्लाह को, अल्लाह वो एटीट्यूड मेरे अंदर डाल दे कि तू फ़िरौन को अब भी रिस्क दे रहा है, सांस दे रहा है, पानी दे रहा है, खाना दे रहा है, अल्लाह तो उसको दे रहा है, तो उसको जो है तर्क नहीं कर रहा, उसको तू जो है ख़त्म नहीं कर रहा, हाँ? अल्लाह तूने उसको ज़िंदा इसलिए रखा हुआ है कि क्या पता बदल जाए, मुझे ये एटीट्यूड दे दे कि मैं भी एक उम्मीद से भर जाऊँ, मैं जो हूँ उस पर काम करूँ कि क्या पता ये बदल जाए। ये दुआ है रब्बि इश्रह ली सदरी, कि इस्लाम मेरे सीने में खोल दे, ये एटीट्यूड कि अपने दुश्मनों के लिए भी हम अच्छा चाहें, ये एटीट्यूड मेरे सीने पे खोल दे।